نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، بات چل رہی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو قیصر و کسریٰ لرز گئے اور ساری دنیا نے یہ جانا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جو آگ سالوں سے نہیں بجھی تھی وہ فوراً سے بجھ گئی اور قیصر و کسریٰ کے محل کا جو برج تھا وہ ٹوٹ کر کے زمین پر کے آگ گرا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب ظلمت کو دور کرنے والا جو نور میں بدلے گا ظلمت کو کا وہ تشریف لا چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پرورش کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئے. وہ جو معاہدہ حضرت آمینہ سے طے ہوا تھا کہ 2 سال کے بعد ہم آپ کے لخت جگر کو واپس کر دیں گے، اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت حلیمہ کے گھر جانے کے بعد جو نعمتوں کی جو برسات ہوئی ہے اور جو خوشحالی جو فرحت ہوئی ہے اس کو دیکھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کو واپس کروں، لیکن بادر ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو مدت تھی 2 سال کی اس کے بعد لے جانا ان کے لیے ضروری تھا. تو مغموم دل کے ساتھ اور بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی اور دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، ابھی جو اس بچے کی جو برکات ہے اب وہ ہمارے گھر پر جو خوشیاں آئی ہیں اس بچے کی وجہ سے کہ ابھی وہ اور باقی رہے، اللہ ایسا انتظام کر. دل میں یہ دعا کرتی جا رہی ہیں اور ادھر حضرت آمینہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت آمینہ کیونکہ مکہ المکرمہ میں رہتی تھی، مکہ المکرمہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی جس کا عالم یہ تھا کہ رات میں آدمی صحیح سالم سوتا تھا لیکن اٹھتا تھا 4 کندھوں پر. پتہ چلا رات میں اس کا انتقال ہو گیا. ایسی وبا ایسی بیماری پھیلی ہوئی تھی. جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمینہ کے پاس، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے درخواست کی اور عاجزی کی کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اور مہلت دے دی جائے کہ میں اس بچے کو اپنے پاس رکھوں. جب حضرت آمینہ نے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ درخواست کر رہی ہے، عاجزی کر رہی ہے، اور دیکھا کہ یہاں وبا بھی پھیلی ہوئی ہے کہ چلو میرا بچہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بیماری کی چپیٹ میں آ جائے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہنے کی اجازت دے. وہ فرحت و شادمہ لے کر کے وہاں سے چلی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ یہ بچہ ہمیں دوبارہ سے رہنے کے لیے مل گیا. ابھی قریب 2.5-3 سال کی عمر رہی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ امی جان میں چاہتا ہوں کہ میرے جو رضائی بھائی ہیں کبھی ان کے ساتھ جاؤں اور بکریاں چراؤں. حضرت حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس رہے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے آپ کے دل دکھایا جائے. جانے کی اجازت دے دی. جیسے صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف گئے. تو کیا دیکھا بھائیوں نے کہ 2 آدمی سفید پوشاک آئے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، 2 فرشتے. دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
پکڑا اور زمین پر لٹا دیا اور آنکھ کے سینے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا انگلی سے، سینہ ایسے کھل گیا. آپ کے سینے سے دل کو نکالا. 2 تشت تھے، ایک میں آب زمزم اور دوسرے میں کچھ نور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو نکالا، دل کو بھی چاک کیا اور اس دل کو دھویا آب زمزم سے، اور جو نور تھا، جو علم اور حکمت تھی، وہ دل کے اندر رکھا اور رکھ کر کے وہیں جو دل کا ٹھکانہ تھا وہاں پر رکھا اور اشارہ کیا کہ سینہ پھر مل گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہے جس کا تصور ملتا ہے کہ دل کی سرجری کی جا سکتی ہے. تو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں اور جس نے اس کو کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2.5 سے 3 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کرا دی. اور یہ شق صدر اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. اور اس میں اختلاف ہے کہ کتنی بار ہوا. علماء کہتے ہیں 4 بار ہوا اور یہ بھی ملتا ہے کہ 3 بار ہوا. ایک جو شق صدر پہلا جو ہوا وہ 2.5 سے 3 سال کی عمر میں جب حضرت حلیمہ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. دوسرا جو شق صدر ہوا وہ قریب 10 سے 12 سال کی عمر میں جب بلوغت کی عمر پہنچنے والی تھی. اور تیسرا جو شق صدر ہوا وہ 40 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی. اور جو چوتھا شق صدر ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 52 یا 53 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، یعنی معراج کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا. تو یہ 4 شق صدر علماء کرام بتاتے ہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر. چاروں کی حکمت ہے. ابھی 2.5-3 سال کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو نکلوا کر کے دھلوا دیا، سینے کو چاک کر کے دھلوایا. کیوں؟ اس کی وجہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو بشری خاصیت ہے، جو بچپنا ہے، جو لہو و لعب کھیل کود ہوتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے پاک کرنا مراد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھے کہ سال بھر کا ہوگا تو اب تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرے گا، پھر 2.5-3 سال کا ہوگا تو بولنا شروع کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 سے 7 سال کی عمر میں دوڑنا شروع کر دیا تھا. اور جب 9 سال کے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازی شروع کر دی تھی. اور جب 1 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے ہیں تو مقابلہ کرنا شروع کر دیا. اور بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 2 سال کے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ 4 سال کے. ایسے آپ کی پرورش اور ایسے نشو نما اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی، ایسا قد و قامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رکھا تھا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اور کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جانتا ہے. کسی سے نام پوچھو تو کیا بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام. صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، نام نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے. اور حضور تو بولا جاتا ہے ادباً، ادب کے لیے بولتے ہیں. جیسے ہم آپس میں بولتے ہیں جناب لگا دیا، کہیں صاحب لگا دیا، تو حضور تو اس طریقے پر بولتے ہیں. تو نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 نام، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ایک نام اور احمد ایک نام. محمد نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے رکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر یہ نام ڈال دیا تھا. محمد کا مطلب کیا ہے؟ اتنا پیارا نام ہے کہ محمد زبان سے ادا ہوتا نہیں، دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف خوب کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی قیامت تک. دوسرا نام احمد، یہ آپ کی والدہ
माजिदा हज़रत आमीना ने रखा। अहमद कहते हैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला और अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। दोनों नाम अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अलग दिए, उससे पहले किसी का नाम ऐसा नहीं था जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को